احسن صاحب پنجاب میں کیا ہوگا؟ یہ بڑا پاورفل گروپ ہے، 40 ایم پی ایز۔ دیکھیے، میں پہلی بات تو یہ کہوں کہ پاکستان کی تاریخ آپ دیکھیے کہ جب بھی قومی اسمبلی میں حکومت گرتی ہے تو اس کے اثرات صوبوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب میں جس طریقے سے پی ٹی آئی کی حکومت بنائی گئی تھی، آپ کو معلوم ہے کہ 2018 میں مسلم لیگ نون کو پنجاب نے مینڈیٹ دیا تھا، سب سے بڑی جماعت پی ایم ایل این تھی، اور ایک مصنوعی طریقے کے ساتھ زبردستی لوگوں کو پی ٹی آئی میں شامل کیا گیا، جس سے کہ انہوں نے اپنا نمبر پورا کر کے وہاں اب پہ، کیا ہوگا؟ اور اب میرا خیال ہے کہ یہ سارے لوگ جن کو بامر مجبوری وہاں لے جایا گیا تھا یہ علیحدہ ہوں گے، چونکہ میں پھر آپ کو بتاؤں، انہوں نے، آپ جہانگیر ترین صاحب کی بات کر رہے تھے نا کہ زیادہ تر سیاسی خاندانوں کے لوگ ہیں، جو لوگ اس میدان میں ہیں، ایک پولیٹیشین کے لیے باٹم لائن یہ ہوتی ہے کہ اپنا اگلا الیکشن کیسے سیکیور کرنا ہے۔ جب وہ رائے عامہ کو دیکھتے ہیں کہ وہ حکومت کے اتنے برخلاف چلی گئی ہے تو کوئی بھی ڈوبتی ہوئی کشتی کے اندر سوار نہیں ہوتا، وہ اس سے چھلانگ مارنے کی کوشش سر کرتے لیکن ہیں ایک تاکہ اپنا براہ فیوچر راست جواب، بچائیں۔ کیا آپ اوپن ہیں ٹو انگیج جہانگیر ترین اینڈ علیم خان؟ دیکھیے، ہم صرف جہانگیر ترین، علیم خان کی بات نہیں ہے، تمام حکومت کی جو حلیف جماعتیں ہیں ہم ان سب کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں۔ یہ حلیف جماعت نہیں ہے، اٹس پی ٹی آئی۔ پی ٹی براہ راست جواب۔ اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو تبدیلی ہم لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کی پشت کے اوپر جتنی براڈ بیس سپورٹ آئے گی وہ نہ صرف اس تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے لیے مددگار ہے، بلکہ جو پوسٹ نو کانفیڈنس موشن سینیریو ہے، جب ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالی، تو پاکستان کو جب دوبارہ ہم نے بنانا ہے، اس میں یہ یکجہتی اور یہ کنسنسس ہمیں بہت مفید ہوگا۔ سر ان تمام دو پولیٹیکل شخصیات کے پارٹیز کا، متعلق براہ راست جواب، جے کے ٹی اور علیم خان سے براہ راست انگیج کریں گے آپ؟ ہم سب سے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ براہ راست ان دونوں سے نہ انگیج صرف کریں گے؟ یہ ان کو بھی ہم مائل، دیکھیے پالیٹکس یہ ہے، پالیٹکس میں آپ پرسویٹ کرتے ہیں نا لوگوں کو اپنے موقف کے ساتھ ملانے کے لیے، تو نہ صرف جے کے ٹی، علیم خان، کیو لیگ، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، باپ پارٹی، باپ، ان سب کو ہم ساتھ لینے کی کوشش کریں گے تاکہ جو تبدیلی آئے اس کی پشت پہ ایک براڈ کنسنسس ہو۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات دیکھیے، تحریک عدم اعتماد سے زیادہ ضروری ندیم صاحب جو بات ہے وہ پاکستان کو دوبارہ پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اور یہ کرنے کے لیے ہمیں ایک براڈ بیسڈ پولیٹیکل سپورٹ کی ضرورت چاہیے ہوگی۔ اور اب وقت آ گیا ہے، عمران خان صاحب نے جو پولرائزیشن ملک کے اندر ڈالی ہے نا، ہم اس کو تبدیل کریں۔ دیکھیے، ہم پہلے علی سے ایک جملہ پنجاب کا سوال پوچھ لیں۔ ہم پولیٹیکل اوپوننٹس ہو سکتے ہیں، یہ جمہوریت کا حق ہے، لیکن وی شوڈ ناٹ بیکم اینیمیز۔ عمران خان صاحب نے سیاسی مخالفت کو دشمنی میں منتقل کر دیا، جس سے کہ اتنا زہر آلود ماحول ہو گیا ہے کہ پاکستان بدترین پولرائزیشن میں جا چکا ہے۔